السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسیم قادری، آج جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں یا میرا دل کر رہا ہے کرنے کا، یہ بات ویسے کافی لوگ کر رہے ہیں، اور یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں اس ٹائم لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کا کوئی حل یا کوئی اس کا سلوشن کیوں نہیں نکل رہا۔ بات یہ ہے کہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، پچھلے 70 سالوں سے وہ کیوں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں؟ کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان جو ہیں ان میں وہ قوت نہیں ہے کہ ایک تو وہ اکٹھے ہو سکیں، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک زبان ہو سکے، ان کی ایک زبان، ایک آواز ہو سکے۔ لیکن کب تک ایسا ہی رہے گا؟ دیکھیں، آج یہودی جو ہیں وہ پوری کوشش کے اندر ہیں کہ وہ پورے کے پورے بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لے لیں اور اس کو ختم کر دیں، اس کو شہید کر دیں۔ اور ایک طرف تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس تابوت کی طرف ہیں جس کے اندر جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تبرکات ہیں، جو ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر وہ تابوت ہمیں وہ مل جائے، جو کہ کسی جگہ پر بیت المقدس، ڈوم آف دا راک اور مسجد الاقصی کے درمیان کہیں نیچے کسی جگہ پر دفن ہے، جس کی تلاش وہ کافی سالوں سے کر رہے ہیں، کہ اگر وہ ہمیں مل جائے، ہم دنیا کی ہر طاقت سے لڑ سکتے ہیں، ہمیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تبرکات ہیں، اس کے اندر استعمال ہوئی انبیاء کلام کی، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استعمال شدہ چیزیں ہیں۔ اس کے اندر وہ کہا جاتا ہے جی کہ ان کا جبہ مبارک ہے، جس پیالے مبارک میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پانی پیتے تھے، وہ پیالہ ہے۔ مطلب ان کی استعمال شدہ چیزیں اس کے اندر ہیں۔ تو اگر وہ ہمیں مل جائے تو ان کے وسیلے سے ہم لوگ دنیا کی ہر طاقت سے لڑ سکتے ہیں۔ کیا کمال ہے یار! کیا یہودیوں کا میں کہتا ہوں کہ ان کا ایمان ہے یار! ہمیں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، لیکن ہم کیوں ابھی تک اس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہم نے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی شریعت کو پکڑا؟ ایک طرف یہودی جو ہیں وہ تبرکات کی تلاش کے اندر ہیں کہ وہ ہمیں مل جائیں، ہم پوری دنیا سے لڑیں گے، اور دوسری طرف کم و بیش 2 ارب مسلمان اس پوری دنیا میں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ لڑ ہی نہیں پا رہے۔ ایسی مونوپلی کھیلی ہوئی ہے اسرائیل نے پوری دنیا کے اندر کہ عرب ممالک جو ہے وہ تو بالکل ہی سویا ہوا ہے، ان کے کان میں تو جینگ رینگتی رہی۔ انہوں نے ایسے ہیڈ فون ان کے کان میں لگا دیے یہودیوں نے کہ ان لوگوں کو جو ہے نا مسلمانوں کی چیخو پکار سنائی نہیں دیتی، کوئی ایسی چیز ان کو سنائی نہیں دیتی جو یہودی مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، وہ ظلم ان کو سنائی نہیں دیتا۔ ایسا ہیڈ فون لگا دیے، اس کے اندر ایسا میوزک بھر دیا انہوں نے، وہ پیسے کا میوزک ہے، وہ عیاشی کا میوزک ہے، وہ بے حیائی کا میوزک ہے، انہوں نے ڈال دی۔ ایک طرف جو ہے وہ دبئی کے اندر سب سے بڑے جو ہے وہ مندر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اس کو بنایا گیا، اس کے اندر سے سب سے زیادہ جو ڈونیشن کہہ لیں آپ یا مدد کی گئی دبئی کی گورنمنٹ نے کی، یو اے ای نے۔ کمال ہے یار! ایک طرف آپ ہندوؤں کو مندر بنا کے دے رہے ہیں، اور دوسری طرف مسلمان جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ آپ کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے کہ آپ ان کی مدد کے لیے کوئی بات کر سکیں یا ان کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے کوئی بات کر سکیں۔
جب تک ہم مسلمان اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں اپنائیں گے، ان کی سنت کو نہیں اپنائیں گے، تب تک مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا رہے گا، تب تک مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہے گا۔ کس چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ کس چیز کا؟ کب تک ہم ایک قوت نہیں بن سکتے؟ کب تک؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اولیاء کرام جو ہیں وہ دعائیں نہیں کر رہے۔ کمال ہے یار، قصور اب اولیاء کرام کا ہو گیا۔ کیا فائدہ ہے ایسے بڑے بڑے اسلحوں کا؟ کیا فائدہ ہے ایسے بڑے بڑے ویپنز کا جو مسلمان ممالک کے پاس ہیں؟ وہ کس پہ چلانے کے لیے انہوں نے بنا رہے ہیں؟ یا انہوں نے میوزیم میں سجانے ہیں تو بات الگ ہے، یا تو بتائیں نا بھائی ہم نے یہ جو ویپن بنایا ہے، یہ جو ہم نے جنگی جہاز بنایا ہے، یہ ہم نے میوزیم کے اندر سجانا ہے، ہم تو اس لیے بنا رہے ہیں، ہم نے کون سا ایسے لڑنا ہے؟ ہم نہیں ہوں تو نصارہ کے ساتھ، کفار کے ساتھ لڑنے والے، یہ تو بس ہم میوزیم میں رکھیں گے اس کو کہ ہم نے بنایا ہے، ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اس چیز کو بنا سکتے ہیں اور ہم نے بنایا ہے اس کو، اب ہم اس کو میوزیم میں سجائیں گے۔ اور قصوروار آپ ٹھہراتے ہیں جی اولیاء کرام دعائیں نہیں کر رہے۔ او اولیاء کرام کس کے لیے دعائیں کریں؟ اس کے لیے جو سویا پڑا ہے، اس کے لیے جس نے بے حیائی کے ہیڈ فون لگائے ہوئے، اس کے لیے جس کو مسلمانوں پہ ہوتا ہوا ظلم نظر نہیں آتا، اس کے لیے جس کو 2 سال یا 3 سال کے بچے یا بچی کے سینے میں لگی ہوئی گولی نظر نہیں آ رہی۔ جب تک ہم مسلمان جاگیں گے نہیں، متحد نہیں ہوں گے، تب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا۔ اولیاء کرام ہمیں سیدھا رستہ دکھا رہے ہیں بھائی، اولیاء کرام تو بتا رہے ہیں کہ یہ رستہ ہے، یہ رستہ ہے، اس پہ آگے کھڑے ہو جاؤ، اس پہ چلنا شروع کر دو، آپ لوگوں کو کامیابی ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیوں ان کو قصوروار ٹھہرا رہے ہو؟ ان کی وجہ سے وہ باتیں یا وہ کام نہیں ہو رہے۔ اگر وہ اولیاء کرام اس دنیا میں نہ ہوتے تو شاید یہ دنیا کب کی ختم ہو گئی ہوتی۔ آج یہ دنیا صرف اور صرف اگر قائم اور دائم ہے نا، یہ اولیاء کرام کی دعاؤں کی نتیجہ ہے۔ اٹھائیں ہسٹری بزرگوں کی، پڑھ لیں، اٹھائیں ہسٹری بزرگوں کی۔ کیا اولیاء کرام کی دعاؤں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ کوئی مسئلے مسائل حل نہیں ہوئے؟ آپ نے ان کو فالو کرنا نہیں، آپ نے ان کو سننا ہے نہیں، آپ نے ان کی ماننی ہے نہیں، لیکن الزام آپ نے ان کو ٹھہرانا ہے۔ اور ہمت آپ میں ہے نہیں کہ آپ بستر سے اٹھ سکیں، ہمت آپ میں ہے نہیں کہ آپ سارے دن جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی چیز شیئر کر دیں جس سے اگلے کو پتہ لگے یار کہ مسلمان جاگ رہے ہیں۔ نہیں، ہم نے وہ چیز شیئر کرنی ہے جو بے حیائی ہے، ہم نے وہ چیز شیئر کرنی ہے جس سے اللہ پاک نے ہمیں منع فرمایا، جس کو دیکھنے سے آنکھوں کا زنا ہے، جس کو سننے سے کانوں کا زنا ہے۔ کمال ہے یار، ہم ان چیزوں میں مصروف ہو گئے۔ کیوں؟ یہود و نصارہ نے ہمیں اس چیز میں مصروف کر دیا۔ آج ہم لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ فیس بک جو ہے نا، فیس بک یہ یہودیوں کا ہے۔ ایک طرف کو کہتا ہے یار کہ استعمال کیوں کر رہے ہو، اس کو استعمال کرنا چھوڑ دو۔ فیس بک کے اوپر بیٹھ کے کامنٹس کر رہے ہیں، اس کو استعمال کرنا چھوڑ دو نا۔ جو کہہ رہا ہے استعمال کرنا چھوڑ دو، وہ خود استعمال کر رہا ہے۔ لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ واقعی یہودیوں کا ہے، مان لیتے ہیں یہودیوں کا ہے، تو انہی کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے ہم دین پھیلانا شروع کر دیں، ہم دین اسلام کو پھیلانا شروع کر دیں؟ کیا یہ نہیں کر سکتے ہم؟ انہی کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے ہم دین اسلام کو، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلانا شروع کر دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانا شروع کر دیں، ان کی شریعت کی باتیں کرنا شروع کر دیں، جید علماء کرام کے بیانات کو شیئر کرنا شروع کر دیں، اللہ کے ولیوں کے بیانات کو شیئر کرنا شروع کر دیں انہی کے پلیٹ فارم کو، تاکہ انہی کی مار ہم انہی کو مار دیں۔ بات تو تب ہے، انہوں نے تو یہ چیز بنائی تھی کہ مسلمان کو مصروف کر دیں، لیکن نہیں، مسلمان اس ٹائم مصروف ہے ٹک ٹاک کے اندر ویڈیوز لگانے میں، بے حیائی، گندی غلیظ ترین حرکتیں کرنے میں۔
کمال ہے یار. ہماری مائیں ہماری یار بات مجھے بتائیں, میرے شیخ ایک بات کر رہے ہیں, کمال بات کر دی انہوں نے کہا جو عورت ٹک ٹک کے اوپر بیٹھ کے ٹک ٹاک پہ اپنی ویڈیوز لگا رہی ہے ناچ گانے والی, اس سے جو اولاد پیدا ہوگی کیا وہ نیکوکار ہوگی؟ دیکھیں جو عمل آپ کر رہے ہیں نا اس کا جواب آپ کو دنیا میں مل جائے گا آپ کی اولاد کی صورت میں. اگر آپ آج چاہتے ہیں نا میری اولاد نیک ہو تو آپ کو نیک عمل کرنے پڑیں گے, آپ کو نیک ہونا پڑے گا, آپ کو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنی پڑے گی, وہ آپ کی اولاد سجدہ ریزی کرنی شروع کر دے گی. خواہش میری ہے کہ میری اولاد نیک ہو, حرکتیں میری ٹھیک نہیں ہیں, میں نے اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں کرنی لیکن میری اولاد نیک ہو. ایسا نہیں ہوتا بھائی, ایسا نہیں ہوتا. آپ آئینہ ہیں, آپ کی اولاد اپنے آپ کو آپ میں دیکھتی ہے, یہ ذہن میں رکھیں, اور جو چیز آپ کے اندر وہ دیکھے گی وہی وہ اپنائے گی. اگر آپ چاہ رہے ہیں نا کہ کوئی ایسی بات ہو جائے, کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ جس سے میری اولاد ان سب چیزوں سے بچ جائے, نہ 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 نہ, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے بھائی. یہ مقافات عمل ہے, اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. اور یار جا کے جہاد نہیں نہ کر سکتے. اگر ایک بندہ سوچتا ہے, ایک مسلمان سوچتا ہے یار میں تو جا کے جہاد نہیں کر سکتا, میرے پاس تو کچھ نہیں کر سکتے, نہ کرو یار. 5 وقت اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر تو ہو جاؤ. آپ کو پتہ سب سے بڑا مومن کے لیے کون سا جہاد ہے؟ صبح کے ٹائم فجر کی نماز کے لیے اٹھنا, شیطان کے خلاف سب سے بڑا جہاد ہے وہ. یار یہ جہاد کرنا شروع کر دو یار. 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا شروع کر دو, اس کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دو. میں کہتا ہوں 2 ارب میں سے یار 1 ارب کیا 50 کروڑ بھی عوام بھی یہ مسلمان جو ہیں یہ کام کرنا شروع کر دیں نا صحیح طریقے سے, تو مسلمانوں کے اوپر ظالم جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن ہم نہیں کر رہے نا یہ کام, ہم نہیں کر رہے یار. نماز بھی دکھاوے کی پڑھنی ہے ہم نے. شکر ادا کریں یار, شکر ادا کریں کہ اگر آج تک آپ صحت مند ہیں, جب سے کووڈ شروع ہوا ہے, جب سے یہ کرونا وائرس آیا ہے اور آپ بچے ہوئے ہیں, تو شکر ادا کریں میرے رب کا کہ آپ کو اللہ پاک مہلت دے رہا ہے, ہمیں اللہ پاک مہلت دے رہا ہے. اور یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کرونا وائرس ہمارے اندر ہو لیکن رب کا حکم ابھی اس کو آن نہیں کر رہا کیونکہ اللہ پاک ہمیں مہلت دے رہا ہے. آپ کے کتنے جاننے والے ہوں گے, چھوٹے بڑے بزرگ, میرے کتنے دوست یار, ایک دن پہلے ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ روٹی کھا رہے ہو, آپ ہنس کھیل رہے ہو, اگلے دن آپ کو پتہ لگتا ہے یار وہ کرونا سے فوت ہو گیا. ایک دن میں کرونا سے فوت ہو گیا. سوچو یار, اس کے بارے میں سوچو بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں نا, جو آپ نے قیامت کے بارے میں بتایا کہ جب قیامت نزدیک ہوگی تو یہ کچھ ہوگا, اس میں سے کتنی چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں یار. اب ایسا نہیں ہو رہا کہ رات کو انسان مومن سوتا, صبح جو ہے وہ ایمان ہی نہیں ہوتا, بے ایمان پہ اٹھتا ہے. وہ دن کے ٹائم مومن ہوتا ہے اور رات کو جو ہے وہ ایمان ختم. کیا ایسی حرکتیں نہیں کر رہے؟ کیا آپ نے موبائل کے اوپر بیٹھ کے ہم یہ کام نہیں, ایسی چیزیں نہیں دیکھ رہے, ایسی چیزیں نہیں سن رہے, یا ایسے عملیات نہیں کر رہے ہم لوگ؟ او بھائی سب سے زیادہ چیز ضروری ہے کہ ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے. ہم لوگ بھائی اگر کمزور ہیں نا, کمزور ہیں, ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. ایک بندہ سوچتا ہے یار مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں, میں کیا کروں. کوئی بات نہیں, اللہ پاک نے عقل و شعور تو دیا ہے نا بھائی. آپ ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو جن سے رب راضی ہے, جن کے پاس بیٹھ کے آپ کو سکون ملتا ہے. اللہ والے جن کو کہا جاتا ہے پوری دنیا میں ہیں. جید علماء کرام, باعمل علماء کرام, جن کے چہرے کو دیکھنے سے بندے کو سکون مل جاتا, ان کی ویڈیوز یار دیکھو کرو, ان سے دین سیکھو. یوٹیوب کا کوئی اگر صحیح استعمال نہیں کر سکتے نا, نہیں کرتے رہے آج تک, آج صحیح استعمال کرنا شروع کر دو. کیا علماء کرام کی, اولیاء کرام کی ویڈیوز اٹھاؤ, سننا شروع کر دو. شروع تو کرو یار, کہیں سے تو شروع کرو. رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا تو شروع ہو جاؤ. رب کا کرم ہو گیا تو بات بنتی جائے گی. ان لوگوں سے دوستیاں بناؤ, ان لوگوں کے پاس اٹھو بیٹھو جن سے رب راضی ہے یار, جو تمہیں نیکی کی ہدایت دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں انہیں بڑی دنیا میں یہ باتیں اس ٹائم ہو رہی ہیں, ہر بندہ یہ باتیں کر رہا ہے, لیکن مین پرابلم یہ ہے کہ کیا ہم عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے یار.
میں اگر آج آ کے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بہت نیک انسان ہوں، نہیں، میں تو چاہ رہا ہوں بھائی ہم سب مل کے کریں یہ کام، آؤ مل کے یار یہ کام کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر فلسطین اور کشمیر میں جا کے ہم لڑ نہیں نہ سکتے تو کم از کم ہم مصلے پہ بیٹھ کے رب کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتے ہیں، اس کا ذکر اذکار تو کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزارنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، شریعت محمدی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا، وہ شروعات تو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ فجر کی نماز کے لیے اٹھ کے شیطان کے ساتھ لڑ تو سکتے ہیں نا، اس کو یہ بتا تو سکتے ہیں بھائی کہ میرے رب کی رحمت اور میرے رب کا کرم تیرے خرافات سے بہت بڑھ کر ہے، تو جتنا مرضی مجھے سلانے کی کوشش کر، نہیں بھائی یار ہم کوشش تو کریں یار، آؤ مل کے سارے کوشش کرتے ہیں۔ ایک لمحہ فکریہ ہے یہ، بس سوچنے کی بات ہے۔ میرا رب جب کرم فرمانے پہ آتا ہے نا تو پھر دیر نہیں لگتی ہے، لیکن اس کے کرم کی بھیک اس سے مانگنے کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر تو ہونا پڑے گا نا۔ آج مسجد حرم کے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے بند ہیں دنیا کے لیے، کیوں؟ سوچنے کی بات ہے یار، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی میری وجہ سے ہو سکتا ہے، کوئی میں نے ایسا کام کیا جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے سوچنے والی بات ہے۔ ہمیں آنا پڑے گا، ہمیں یہ کام کرنے پڑیں گے، ورنہ نہیں ہوگا یار۔ ہمیں سوچنا پڑے گا ان چیزوں کو۔ آؤ یار دوستیاں کریں ان لوگوں سے کے ساتھ جن سے رب راضی ہے۔ مشکل نہیں ہے، ایک چیز ذہن میں رکھے، لوگ کہتے ہیں یار وہ نیک لوگ جو ہے نا اولیاء کرام اب تو ختم ہو گئے دنیا، نہیں بھائی نہیں، تمہاری سوچ ختم ہو گئی ہے، تم ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتے۔ میں نے جتنے بزرگوں کو سنا، میں نے اپنے شیخ سے سنا، میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں نا، میں نے ان میں پڑھا کہ جب کوئی انسان اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے نا اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے ایسی رہنمائی مل جائے، ایسے گروہ مل جائے، ایسا بندہ مل جائے جو میرے رہنمائی فرما دے، تو رب عطا فرما دیتا ہے۔ ہم ڈھونڈنا نہیں چاہتے یار، دل میں خواہش تو پیدا کرو کہ اللہ پاک مجھے اپنے ایک ایسے بندے کا ساتھ عطا فرما دے، ایسے گروہ کا ساتھ عطا فرما دے جن پر تو راضی، جن پہ تیرے انعامات ہیں یار۔ نماز پڑھتے ہو، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو، اس میں کیا کرتے ہو؟ اللہ پاک ہمیں جن لوگوں پہ تیرے انعامات ہیں نا، ہمیں ان کے رستے پہ چلا یار، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، لیکن جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے تو کیسے؟ آؤ مل کے، کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، بالکل مشکل نہیں ہے۔ اللہ بڑا کریم اور بڑا رحیم ہے، وہ بڑا غفور ہے، وہ بڑا کرم فرماتا ہے، وہ بڑا کرم فرماتا ہے۔ ایک بار اس کا بندہ کہتا ہے نا یا اللہ، تو 7 مرتبہ رب جواب دیتا ہے یا عبدی، یا عبدی، ہے میرے بندے۔ یار اتنا کریم رب ہونے کے باوجود ہم اتنی پریشانیوں کے اندر ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلسطین اور کشمیری جو ہیں وہ بڑے گناہ گار ہیں، اس پہ مظالم ہوں، نہیں بھائی، وہ ہمارا امتحان ہے مسلمانوں کا، جو باقی سارے دنیا میں مسلمان ہیں ان کا امتحان ہے کہ تم لوگ اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کو جو ہے وہ شہید ہوتے دیکھ رہے ہو، یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ان کا امتحان نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا، وہ تو بیچارے اپنے گھر کے لیے پچھلے 70 سال سے لڑ رہے ہیں، یہ امتحان ہمارا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا، آؤ اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنا شروع کریں، آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تھامیں، آؤ اللہ پاک کے احکامات کو تھامیں، اس کی کتاب کو تھامیں یار، پڑھنا شروع کریں، ذکر کرنا شروع کریں، نمازیں پڑھنا شروع کریں، دعائیں مانگنا شروع کریں، متحد ہو جاؤ، سوچ پازیٹیو پیدا کرو، نیگیٹو سوچ مت پیدا کرو، پازیٹیو ہو جاؤ۔ مسلمان پازیٹیو ہوتا ہے، نیگیٹو نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے باہر کا ماحول بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ مسلمان جب متحد ہو گئے تو پھر کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔